کرتے چلے آج نیوز کے اسائنمنٹ ایڈیٹر نفیس نعیم کو ان کے گھر کے پاس سے نامعلوم افراد موبائل میں ڈال کر ساتھ لے گئے۔ نفیس نعیم ناظم آباد میں اپنے گھر کے پاس سے سودا خرید رہے تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق موبائل میں آنے والے افراد سادہ لباس میں تھے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اسائنمنٹ ایڈیٹر جن کا تعلق آج نیوز سے ہے۔ نفیس نعیم کو ان کے گھر کے پاس سے نامعلوم افراد موبائل میں ڈال کر ساتھ لے گئے ہیں۔ نفیس نعیم ناظم آباد میں اپنے گھر کے پاس سے سودا خرید رہے تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق موبائل میں آنے والے افراد سادہ لباس تھے۔ آج نیوز کے اسائنمنٹ ایڈیٹر نفیس نعیم کو ان کے گھر کے پاس سے نامعلوم افراد موبائل میں ڈال کر ساتھ لے گئے ہیں۔ ابھی تک یہی پتہ چل سکا ہے کہ نفیس نعیم ناظم آباد میں اپنے گھر کے پاس سے سودا خرید رہے تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق موبائل میں آنے والے افراد سادہ لباس تھے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز کامران شیخ سے۔ کامران شیخ، اپڈیٹ کیجیے گا، اپنے اسائنمنٹ ایڈیٹر نفیس نعیم کو اغوا کر لیا گیا ہے، گھر کے پاس سے لے گئے، کون تھے لوگ، کہاں سے آئے تھے اور کہاں لے گئے؟ بالکل مطاہر، یہ اب سے کچھ دیر پہلے یہ اطلاع ملی کہ ناظم آباد جہاں نفیس نعیم کی رہائش ہے وہاں پر وہ سودا لے رہے تھے، جہاں موبائل میں آنے والے چند سادہ لباس کا افراد تھے جو انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کی اہلیہ سے ہمارا رابطہ ہوا تھا تو ان کی اہلیہ نے بتایا کہ وہ گھر سے سودا لینے کے لیے نکلے تھے اور اپنے گھر کے پاس جو ناظم آباد میں ہے نارتھ انکوائری جس کا علاقہ چلاتا ہے ناظم آباد کا، وہاں سے وہ سودا لے رہے تھے۔ تو عینی شاہدین نے ان کی اہلیہ کو یہ بتایا کہ ایک موبائل آئی تھی اور موبائل میں چند سادہ لباس افراد تھے، ان سادہ لباس افراد نے جو ہے وہ ان کو موبائل میں ڈالا ہے اور اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ تاہم اس حوالے سے جو متعلقہ پولیس ہے اور پولیس آفیشلز ہیں ان تمام سے رابطہ کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کو بھی اس حوالے سے بتایا ہے ہماری طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس آفیشلز ہیں ڈی آئی جی ویسٹ ناصر آفتاب ان کو بھی جو ہے اس حوالے سے اکنالج کر دیا گیا ہے۔ تمام جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں ان کو بھی اس صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک یہ اطلاع نہیں ملی ہے کہ ان کو کس طرح لے جایا گیا ہے، کون لوگ تھے اور کہاں لے جایا گیا ہے۔ یہ تمام صورتحال سے کیونکہ ان کی اہلیہ بھی مستقل رابطے میں ہے اور ان کی اہلیہ نے اب سے کچھ دیر پہلے بتایا تھا کہ تھانہ جو گلبہار تھانہ ہے ان کے وہاں پولیس نے بھی ان کی اہلیہ سے رابطہ کیا اور ڈی آئی جی ویسٹ ناصر آفتاب ان کی طرف سے بھی جو ہے ان کی اہلیہ سے رابطہ کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ نفیس نعیم کو جو ہے وہ لے جانے والے کون لوگ تھے اور انہیں کہاں لے جایا گیا ہے۔ کامران ہمارے ساتھ رہے گا، بیورو چیف کراچی رفت سعید نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ رفت، یہ بتائیے گا اب تک کیا پتہ چل سکا ہے کہ کتنے بجے کا یہ واقعہ ہے اور کیا مزید قانونی کارروائی ہو سکی ہے اس پر؟ دیکھیں، اب سے 1 گھنٹے پہلے ان کی اہلیہ نے مطلع کیا تھا کہ ان کو اہل محلہ نے یہ بتایا ہے کہ پولیس موبائل آئی اور اس میں ان کو ڈال کر لے جایا گیا۔ اس کے بعد میں نے فوری طور سے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو مطلع کیا، اس کے بعد رینجرز کے اعلیٰ حکام کو بتایا، تو اس کے بعد جس طرح ابھی کامران بتا رہے تھے کہ ڈی آئی جی ویسٹ مسلسل لگے ہوئے ہیں اور پولیس کی جو پارٹی ہے وہ وہاں اس علاقے میں پہنچی ہے، وہاں پر جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کا وہ جائزہ لے رہے ہیں اور وہاں سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس فوٹیج کو حاصل کیا جا سکے، لیکن اب تک کچھ معلوم نہیں چل سکا ہے۔ اس سلسلے میں تمام اعلیٰ حکام کو مطلع کر دیا ہے۔ تمام لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ آپ کو اس بارے میں جو ہی کوئی اطلاع ملتی ہے ہم آپ کو جی۔ ان کے اہل خانہ پریشان ہیں، ان کی اہلیہ بھی پریشان ہے اور وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ وہ صرف سودا لینے کے لیے نیچے اترے تھے، موبائل فون ان کا مسلسل بند ہے اور تمام چیزیں ان کے پاس ہیں، تمام ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا ہے۔ تو اب پولیس نے اس بات کی یقین دہانی تو کروائی ہے کہ وہ ان کو تلاش کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور جائزہ لے رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں، اور اسی طرح رینجر حکام کو بھی بتایا گیا ہے کہ کیا معاملہ ہے، کیا الزام ہے ان پر یا کیا معاملات ہیں اس بارے میں، لیکن ابھی تک حکام نے کوئی اس سلسلے میں آگاہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے رفت سعید، یہ تو پہلے اس طرح کے واقعات ہوتے تھے، شہر قائد میں صحافیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا یا ان کو زخمی کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، اب اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ پہلے تو یہ کہ ان کارکردگی پر سوالیہ نشان ان قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ کہ اتنی آسانی سے کوئی آتا ہے سادہ لباس میں آ کے موبائل میں ڈال کے یا جو بھی گاڑی استعمال کی جاتی ہے اس میں ڈال کے بآسانی سے لے جاتے ہیں اور کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ کیا موقف اپنایا گیا ان تمام اداروں کی جانب سے؟ دیکھیے، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی گمشدگیاں کو ایک معمول ہیں اور اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے مروج طریقہ بھی یہی ہے۔ اب اس سلسلے میں عدالتوں میں بھی چیزیں سامنے آتی ہیں لیکن اس کا تدارک اب تک نہیں ہو سکا ہے۔ یہی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، یا تو اس شخص کو انوسنٹ قرار دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے یا پھر یہ اس پہ کوئی بھی اور الزام عائد کر دیا جاتا ہے، تو یہی طریقہ کار ہے۔ اس طریقہ کار سے یقیناً اگر کسی چیز میں ہے یا کوئی معاملہ ہے، کوئی ثبوت ہے، وہ بالکل آگاہ کریں، بتائیں کہ آپ پہ یہ الزام ہے، ہم آپ کو اس الزام میں لے جا رہے ہیں۔ آج سے میرے خیال میں چند مہینے قبل اسی طرح سے ایک اور صحافی تھے، ان کو لے جایا گیا تھا لیکن رات گئے تو بہت زیادہ پریشر بنا،
जो सहाफती तंजीम है वो दरमियान में आई और आला हुक्काम से बात हुई तो उन्हें छोड़ दिया गया। अगर उन पर कोई ऐसा संगीन इल्जाम नहीं है तो फिर छोड़ देना चाहिए। लेकिन बहरहाल हुक्काम कोशिश कर रहे हैं, मैं ये अभी नहीं कहूंगा कि अदम दिलचस्पी है, दिलचस्पी ले रहे हैं और डीआईजी वैसे सारे मामले की खुद निगरानी कर रहे हैं। एडिशनल आईजी ने यकीन दहानी करवाई है कि वो बिल्कुल जो भी बात होगी इस सिलसिले में आगाह करेंगे। तो बहरहाल हम पॉजिटिव होकर ये बात जरूर सोच रहे हैं तो बाजियाब भी हो जाएंगे और अगर कोई इदारा उन्हें लेकर गया तो वो इस बारे में आगाह भी करेगा। और बाहर मुनासिब आदमी है, एतदाल पसंद आदमी है वो, तो उन पर कोई जिस तरह की अमन होता है कोई भी इल्जाम लगाया जाता है तो वो मुमकिन मुझे नजर नहीं आता है कभी लड़ते उनसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया रफत सईद, कामरान शेख, आप दोनों ने इस पे अपडेट किया। आज न्यूज के असाइनमेंट एडिटर नफीस नईम को उनके घर के पास से नामालूम अफराद मोबाइल में डालकर ले गए, सादा लिबास में आए और उनको अपने साथ ले गए। उनका मोबाइल फोन भी बंद है और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि जल्द अज जल्द इस पे कोई पेशरफ्त होती है तो फौरी तौर पर आगाह किया जाएगा।